بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معاد و حشر کا بیان۔ بے شک زمین و آسمان اور جن و انس و ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی و بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر تھیں۔ دیکھیں، زمین، آسمان، جن و انس، تمام جنات، تمام انسان، آسمان، زمین و ملک، ملک یعنی فرشتے، سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، باقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دنیا کے فنا ہونے یعنی قیامت سے پہلے اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ تین خسف ہوں گے یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے۔ زمین میں دھنسنے کو بولتے خسف۔ تو تین قسم کے بڑے بڑے خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ ویسے تو چھوٹے چھوٹے خسف الگ الگ موقع پہ ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ پوری کی پوری قوم زمین کے اندر دھنس گئی، سب کے اوپر پتھر برس گئے، لیکن یہاں پہ ویسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت میں صرف یہ ہوگا کہ جزوی طور پہ یہ ہوگا، کہیں کہیں کوئی چھوٹا خسف آ گیا ہے، مختلف ہوتا رہے گا، لیکن بڑے جو خسف ہیں وہ تین رہیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور ایک کیا ہوگا تیسرے نمبر والا جزیرہ عرب میں۔ دوسرے نمبر پہ علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے۔ علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا انتقال ہو جائے گا۔ جیسے جیسے ایک ایک عالم اس دنیا سے چلا جائے گا، اہل علم دنیا سے جاتے جائیں گے، تو علم کی آپ سمجھ لیجئے کہ علم کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو علم کا اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اہل علم یہاں پہ دنیا میں رہیں گے، دل سے ان کے علم نکال لیا جا رہا، وہ زندہ ہے، نہیں، علماء کا انتقال فرما جانا ہی علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ صحیح البخاری، کتاب العلم۔ علم کس طرح اٹھایا جائے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس علم کو اپنے بندوں سے نہیں کھینچ لے گا، دلوں سے نہیں نکال لے گا، یعنی ایک آدمی عالم تھا، اچانک قیامت کے قریب اس کے دل سے علم نکال لیا جائے گا، نہیں، بلکہ علم کو علماء کے ذریعے ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی علماء جب ختم ہوں گے تو علم بھی ختم ہوگا، علماء کا انتقال ہوگا تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور فرمایا عالم یہ ہو جائے گا کہ جب لوگوں میں کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو سردار بنا لے۔ تو جب ان سے سوال کیا جائے گا، لوگ ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ بغیر علم کے فتوے دیں گے، بغیر علم کے احکام بیان کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضلوا واضلوا، تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جو یہ سردار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ جتنے لوگ علم کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں، علم بیچ رہے ہیں، یا پھر علم کے نام پہ گمراہی پھیلا رہے ہیں، یہ عالم نہیں ہے، کیونکہ عالموں کے اٹھنے کے بعد میں زمین سے جب علماء ختم ہو جائیں گے اس وقت جاہلوں کا زور ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگ اسی وقت ہوں گے، پہلے بھی ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے۔ قیامت کے قریب جو ہوگا، حضور نے فرمایا کہ کم عمر لوگ ہوں گے، ایک حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی، جب پورے علماء اٹھ جائیں گے تو صرف یہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب جب علماء باقی ہیں، اہل علم زمین پر باقی ہیں، تو ان کے بیچ بھی ایسے لوگ موجود ہیں دھوکے باز قسم کے۔ تو کوئی اگر علم کی بات کرے، کوئی اگر اپنے آپ کو بڑا عالم بتائے، تو ہر ایک کی بات میں آ جانا، اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی گمراہ ہونے والا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے کی بات ہے۔ کون سا زمانہ ہے وہ؟ سب سے مبارک زمانہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ۔ حضرت علی موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے حضور کے وصال کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک آدمی بیٹھ کے لوگوں کو کچھ سکھا رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ کیا یہ ناسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہے؟ یعنی جب قرآن کی بات کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ناسخ آیتیں کون سی ہیں، منسوخ کون سی، یہ بہت امپورٹنٹ علم۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک حدیث میں تو ہے کہ حضرت علی نے اس کو اپنے پیر سے مارا۔ یعنی ایسا آدمی جس کو علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، باب العلم ہے وہ، جو علم کا شہر ہے، اس کے دروازے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر
کہہ رہے ہیں حضرت علی دروازے، اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے سامنے بیٹھ کے اس کی یہ جرت ہوئی کہ انہیں بیٹھ کے مسجد میں سنا رہا. حضرت علی کیا کرے، سختی بتائے. حالانکہ اخلاقی اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے، لیکن دین کے مسئلے میں مذاق کو برداشت نہیں کرتے تھے. ہی ہا بھی نہیں ہونا ہے دین میں، مسخرہ پن بھی نہیں ہونا ہے، مذاق بھی نہیں ہونا ہے، 4 کتابیں پڑھ کے بیٹھ کے بولنا بھی شروع نہیں کرنا ہے. تو حضرت علی نے اس کو اپنے پیر سے مارا، اپنے قدم سے. حدیث شریف میں الفاظ ہیں واضح. تو یہ گمراہ کرنے والے اسی زمانے سے آ گئے تھے، بیٹھ کے بولنا شروع کرنے والے. لیکن آخر میں جب ایسا ہوگا کہ تمام علماء اٹھا لیے جائیں گے تو اس وقت ان کی ہی کثرت ہوگی، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. نمبر 3، جہل کی کثرت ہوگی، علم اٹھ جائے گا اور جہالت بہت زیادہ ہو جائے گی. ابھی جہل کی کثرت تو ہونا شروع ہو گئی اس زمانے میں. ہاں، اہل علم ابھی موجود ہے، اللہ والے موجود ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں. زنا کی کثرت ہوگی یا زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا. یعنی گدھے جس طرح سڑک پر گدھا گدھی آپس میں ملتے ہیں، انسانوں کا حال ایسا ہو جائے گا. اور یہ بہت ساری جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے، شروع ہو گیا. یہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں. یعنی قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہوں گے، اور ایک آدمی کے ماتحت 50 عورتیں ہوں گی. یعنی ایک گھر کا ذمہ دار یا کسی بھی قسم کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، وہ 50 عورتوں کی کفالت کرے گا. اس کی بیویاں، اس کی بچیاں، اس کی بہنیں، پھوپھیاں، یا پھر اجنبی عورتیں جو بھی ہو. اگر آپ اولڈ ایج ہوم دیکھ لیں تو وہاں پہ کئی عورتیں ایک جگہ ہوتی، کوئی ایک آدمی اس کا ذمہ دار رہتا. تو ضروری نہیں ہے رشتہ داری کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، لیکن مرد کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جانے والی، 50 عورتوں کو ایک آدمی دیکھنے والا ہوگا. نمبر 6، علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوتے ہیں. جو بڑا دجال نکلنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث آئی ہے، اور اس کی ایک آنکھ وہ کیا ہوگی، خراب ہوگی، سڑے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، وہ والا دجال تو آئے گا. لیکن اس سے پہلے 30 دجال ہوں. سب کیا کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. نبوت ختم ہو چکی یعنی نبوت اب کسی اور کو ملنے والی نہیں ہے. سب سے آخری نبی ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے 30 ہوں گے، سب کے سب دجال ہوں گے، کذاب، جن میں بعض گزر چکے، جیسے مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود عنسی، سجاح عورت کے بعد کو اسلام لے آئی. سجاح نام ایک عورت بھی دعویٰ کری تھی نبوت کا، لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گئی. غلام احمد قادیانی، جس کو مرزا قادیانی بھی بولتے وغیرہ، یہ سب نبوت کا دعویٰ کیے تھے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے دجالوں سے اور مسیح دجال سے بھی. اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے، یعنی جتنے گزر گئے. 30 میں سے جتنے بھی باقی ہیں وہ دجال آنے سے پہلے وہ بھی دجال آئیں گے. نمبر 7، مال کی کثرت ہوگی، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، فقیری غریبی ختم ہو جائے گی. نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے. یعنی سونے کے پہاڑ نکل رہے ہیں تو سوچیے آپ کے غریبی کہاں ہوں گی، سب امیر ہو جائیں گے. نمبر 8، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی. عرب میں چونکہ صحرا ہے، لیکن قیامت کے قریب وہ صحرا ختم ہو جائے گا، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، کھیتی ہوگی. ابھی تو ہریالی تو آنا شروع ہو گئی، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے، کوئی سامنے سے دیکھے ہوں گے. پہاڑوں پہ پوری ہریالی چکی، زیادہ سے زیادہ ایک صحرا میں جو اگتا ہے پیلا پیلا پہلے وہ ہوتا، لیکن بالکل پرفیکٹ ہریالی اگ چکی. اب چند سالوں میں یہ بھی ہوگا، کھیتی بھی ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر نہریں بھی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، قیامت کی نشانی. دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. یہ جتنے پوائنٹس یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں ایک حدیث سے ماخوذ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ آخری زمانے میں آدمی کا ایمان پر ثابت رہنا ایسے ہے، ایمان کو پکڑے ہوئے رہنا ایسے ہے جیسے کہ ہتھیلی میں انگار کو پکڑنا ہے. ہتھیلی میں انگار کو پکڑنا، یا تو اس کو ایسے ہی رکھے گا تو بھی ہتھیلی جلے گی، اس کو لے کر دبا دے گا تو انگار تو بجھ جائے گی، ہاتھ بھی جل جائے گا. یعنی اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، بجھانا بھی نہیں. تو اسی طرح اسلام کی مثال ہے، آخری زمانے میں ایک آدمی کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. اور مثالیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسے پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا. دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی قبر پر سے نہ گزرے اور یہ نہ کہے یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر، کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ پہ ہوتا. دنیا میں رہ کے آدمی اتنے پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے کہ کاش قبر میں ہوتے، اچھا ہوتا. وقت میں برکت نہ ہوگی
یہاں تک کہ سال مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد جلد وقت گزرے گا۔ یہ تو آپ اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اتنا نہیں ہوا یعنی کسی حد تک تو ہو گیا کہ ایک دن جو ہے وہ بس چٹکیوں میں چلا جا رہا، آگ لگی اور بجھ گئی اتنا دن جا رہا، اور ہفتہ ایسا چلے جا رہا، یوں میں ایک کے پیچھے ایک ہفتہ نکلتے جا رہا، مہینہ ہفتے کے جیسا ہو گیا، اور ایک سال ایسا گزر جا رہا جیسے ایک مہینہ گزرا۔ یہ سب علامات قیامت میں سے، یعنی وقت میں برکت ختم ہو جائیں گی، وقت جلدی جلدی گزرے گا۔ نمبر 11، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں، یعنی ٹیکس دینے سے جس طرح لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، دل نہیں بڑھتا، زکوٰۃ دینے کو بھی ایسے ہی سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، علم دین حاصل کریں گے لوگ لیکن دنیا کے لیے کریں، اس لیے کہیں گے کہ لوگ انہیں قاری کہیں، لوگ عالم کہیں، لوگ ان کے ہاتھ چھوئیں، لوگ ان کو بڑا مانیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ مرد اپنی عورت کا موتی ہوگا، یہ بھی ایک خطرناک علامت آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، اپنے لڑکوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے شوہروں پہ بھی آپ کا اگر زیادہ کنٹرول ہے تو اس کو بھی ذرا دیکھ سمجھ کے آپ چلیے، کیونکہ یہ قیامت کے علامات میں سے ہے، اور یہ علامتیں جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مرد اپنی عورت کا موتی ہوگا، موتی ہوگا کا مطلب کیا ہوگا کہ آدمی اپنی عورت کی بات سنے گا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عورتیں آدمیوں کی اطاعت کرتی تھی، ابھی بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں آپ میں سے بہت سارے، زیادہ تر اسی طرح ہوں گے، میں حسن ظن رکھتی ہوں، لیکن جو زیادتی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ آدمیوں کو اپنا زیر حکم کر لیں گی، اپنا مطیع کر لیں گی۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، یعنی مرد اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے گا لیکن والدین کی نافرمانی کرے گا، یعنی آدمی کسی ایک کو اپنا حاکم بنا سکتا ہے۔ آدمی جب بیوی کی سننے لگ گیا تو پھر اپنی ماں باپ کی وہ نہیں سن سکتا۔ لوگ اس کو خوش اخلاقی سمجھ رہے ہیں کہ بیوی کی بات سنی جائے، تو بیوی کی بات سننا، اس کا دل رکھنا، اس کے حقوق ادا کرنا، یہ ذمہ داری ہے آدمی کی، یہ آدمی کی خوش اخلاقی ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ بیلنس نہیں کر پا رہا، پورا جھکاؤ ایک طرف ہو گیا، اور اس کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت، وہ اس کے ہاتھ سے چلے جائے، تو یہ قیامت کے قریب ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی، والد سے تو دور رہے گا لیکن دوسروں کو قریب کر لے گا، یعنی سب سے زیادہ قریب اس کے جو ہونا چاہیے تھا اس کے بھائی اور اس کا والد ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ اتنا اعتماد کر رہے ہیں کہ اپنے والد پہ نہیں کریں۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، یعنی مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی، یہ بھی ہو رہا ہے۔ مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، اللہ کا ذکر وہاں پہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی، نمازیں قائم ہوتی، اذان، لیکن آپس میں ایک دوسرے پہ چلائیں گے، لوگ چیخیں گے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی، گانے باجے کی کثرت ہوگی، یعنی گانے بھی عام ہو جائیں گے اور بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ عام ہو جائیں گے، یعنی لوگ اس کو خراب نہیں سمجھیں گے، پہلے معیوب اس کو سمجھا جاتا تھا۔ گانے والیاں بھی عام ہو جائیں گی، اب تو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ گانا بھی ایک ٹیلنٹ ہے، بہت اچھی بات ہے، ہاں گانا ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جائز ہے نہیں ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ فنکار کا فن دیکھنا الگ بات ہے، آپ خود فنکار بن جانا الگ بات ہے۔ حبشیاں رقص کر رہے تھے تو ایک مرتبہ اگر ان کا رقص دیکھ لیا جائے تو خراب بات نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا حضرت عائشہ کو، وہ کرتب بازی کر رہے تھے یا کوئی ان کے خاص طریقے سے کر رہے تھے، کمانے والے تھے وہ، حضور نے حضرت عائشہ کو دکھایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دل بہلایا، انہوں نے دیکھا اس کو، یہ بات اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان آدمی ہی وہ کرنے لگ جائے، ناچنے لگ جائے، ڈانس کے کمپٹیشن میں چلے جا رہا، بچوں کو بھی اسکول میں یہ کرایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو مطلب والدین جو ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سک رہے، جن کے پاس ہمت ہے وہ لوگ روک لیتے اپنے بچوں کو، لیکن بچے ڈانس کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے، گانا بھی گا رہے ہیں اور اچھی بات سمجھی جا رہی ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو۔ اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، یعنی اگلوں سے مراد جو لوگ گزر گئے، پہلے والوں کو برا بھلا بولنا، یہ بھی ان کے طریقوں میں سے ہوگا، اللہ محفوظ رکھے۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، جانور جو ہے، درندے جو ہیں وہ آدمیوں سے باتیں کریں گے۔ کوڑے کی پھنچی، جوتے کا تسمہ، پھنچی سے مراد کیا ہے؟ چابک کا سرا، اچھا کوڑا یعنی جو چابک رہتا نا جس سے جانور کو مارتے، یا پھر جیل میں جو قیدیوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا، اس کے اوپر کا حصہ، اس کا سرا اور جوتے کا تسمہ کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے، آدمی کے جسم کا ایک حصہ اس کو ان باتوں کی خبر دے گا، اطلاع دے گا کہ اس کے غائبانے میں کیا ہوا ہے۔ اب ایک ایک چیز اپن اگر اس کو تفصیل سے کرتے جائیں تو بہت زیادہ لمبی تشریح ہو جائے گی، علماء نے الگ الگ طریقے سے تشریح کی ہے، اس زمانے میں کس طرح سے یہ چیزیں صادق آ رہی ہیں، اس پہ باضابطہ علماء نے لکھا
है। नंबर 20 जलील लोग जिनको तन का कपड़ा पाँव की जूतियां नसीब न थी बड़े बड़े महलों में फख्र करेंगे। यानी ऐसे लोग जो कपड़े सही नहीं थे उनके पास, वो खुद दूसरों के खिलाने पिलाने के मोहताज थे, लोग उनको कुछ दे देते तो खा लेते, उस तरह के लोग थे। बकरियों को चराने वाले, नंगे पैर नंगे बदन, वो क्या करेंगे, ये ततावलून फिल दुनिया, वो लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे, बड़े बड़े महल होंगे उनके। ये तो हम देख रहे हैं हमारी आंखों से। दज्जाल का जाहिर होना कि 40 दिन में हरमैन तय्यबैन के सिवा तमाम रुए जमीन का गश्त करेगा, 40 दिन में पूरी दुनिया घूमेगा। आप सोचिए कि अब ये चीज हम सुन रहे हैं तो हम लोगों को आसान दिख रही है। आज से आप अगर सिर्फ 200 साल पहले का सोच लें, 200 साल हवाई सफर जब नहीं होता था, एयरप्लेन का कोई तस्वुर भी नहीं था होगा उस जमाने की बात। वैसे तो वो कॉन्सेप्ट बहुत जरा पहले भी आ गया था, लेकिन कामयाबी के साथ जो चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो जमाने में तो लोग वो मतलब सोच के परेशान हो जाते थे, लेकिन हुजूर का फरमान है ये 40 दिन में आराम से घूमेगा, हम पूरी दुनिया की सैर कर लेंगे, सिवाय हरमैन तय्यबैन के। हरम मक्का में वो नहीं जा सकेगा, हरम मदीना में वो नहीं जा सकेगा, मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा में उसका दाखिला नहीं। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा, और दूसरा दिन महीने भर के बराबर, और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। और वो बहुत तेजी के साथ सैर करेगा जैसे बादल जिसको हवा उड़ाती है। अरबाउन यौमन, तो ये 40 दिन जो है वो 40 दिन की तफसील भी बता दी। तो एक साल के ऊपर चंद दिन हुए अगर हम देखें तो, पहला दिन एक साल के जैसा, दूसरा दिन एक महीने के उतना, तीसरा एक हफ्ते के उतना, और बाकी के दिन एक एक दिन के उतने होंगे, 24-24 घंटों। उसका फितना बहुत शदीद होगा, लोगों को आजमाइश में डाल देगा। वो फितना होगा यानी लोगों को परेशान करेगा, आजमाइश में डालेगा। आगे पढ़िए समझ में आ जाता। एक बाग और एक आग उसके हमरा होगी, जिसका नाम जन्नत और दोजख रखेगा। उसके पास एक बाग होगा, उसको वो जन्नत कहेगा, और आग होगी उसको दोजख कहेगा। जहां जाएगा ये भी जाएंगे, उसके साथ साथ वो दोनों रहेंगे, मगर वो जो देखने में जन्नत होगी वो हकीकतन आग होगी। जाहिर सी बात है, उसकी बात जो सुन रहा उसको उन्हें जन्नत में डाल रहा तो अल्लाह का मुनकिर है, इसीलिए तो दज्जाल को उन्हें मान रहा। तो जो उसकी जन्नत में जा रहा है वो आग में जाएगा। अब मोमिनिन को वो उसकी आग में डालेगा, फिल हकीकत वो जन्नत में होंगे। और जो जहन्नम दिखाई देगी वो आराम की जगह होगी, वो खुदाई का दावा करेगा। जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा, और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में डालेगा। मुर्दे जिलाएगा, यानी एक आदमी को मार देगा उसके बाद फिर जिंदा करेगा। यानी लोगों को हर तरीके से ये प्रूव कराने की कोशिश करेगा कि मैं खुदा हूँ, मुझे मानो। लेकिन लोग ईमान वाले उसको पहचान लेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामतें उसकी पूरी बता दी हैं, और फरमाया है कि उसकी आंख सही नहीं होगी, आवर होगा वो, और अलैहा गुफरतुन गलीदा व इन्नहु युब्रिउल अकमह वल अबरस व युहयिल मौता। कोढ़ के मरीज को भी वो शिफा दे देगा, उसको सही कर देगा। जो बरस का मरीज है उसको सही कर देगा, मुर्दे को भी जिंदा करेगा। इस तरह लोगों को वो गुमराह करेगा। लेकिन उसकी पेशानी पे काफ फा रा लिखा हुआ होगा, जिसकी वजह से ईमान वाले उसको पहचान लेंगे, उसके झांसे में नहीं आएंगे। और अभी से उसकी तैयारी करना, उससे बचने की तैयारी करना है। उस जमाने में हुजूर ने सिखा दिया, सहाबा को सिखा दिया, और फिर हम तक ये बात पहुंची है कि दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए सूरह कहफ की आयत पढ़ना है। आपको आखिरी आयत, जमीन को हुक्म देगा कि वो सब्जा उगाएगी, आसमान से पानी बरसाएगा, और उन लोगों के जानवर लंबे चौड़े खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे। और वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके हमरा हो जाएंगे। दल के दल मतलब ढेर के ढेर, एक साथ मतलब बहुत ज्यादा तादाद में निकल के आएंगे। इसी किस्म के बहुत से शोबदे यानी करतब दिखा रहा है और कुछ भी नहीं दिखाएगा। और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे और शयातीन के तमाशे होंगे, जिनको वाकईयत से कुछ ताल्लुक नहीं, हकीकत से इसको ताल्लुक नहीं होगा, ये वक्ती तौर पे होगा, बस लोग उससे गुमराह होंगे। इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। यानी जादूगर क्या करते हैं, आंखों को हमारी मतलब मुतासिर कर देते, हमारे दिमागों में कोई ऐसी बात डाल देते कि हम उसको तस्वुर करके हकीकत समझने लग जाते। फसहरु आयुन अन्नास, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में जादूगरों का जब जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जादूगरों ने लोगों की आंखों पे जादू कर दिया। और एक जगह फरमाया फतखय्यल इलैहि, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये तखय्युल हुआ, ख्याल आया कि वो उनके जो सांप है वो चल रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो हकीकत में वो चीज दे दी। फरमाया कि अलक़ि असा का, अपना असा डालो, फइदा हिय हय्यतुन तसा, तो वो एक जबरदस्त अजदहा बन गया जो चल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ला तखफ, डरो नहीं, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, जो रसूल होते हैं मुरसलीन होते हैं वो मेरे पास डरते नहीं। फिर उनको उठाने का हुक्म दिया, उठा ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो वाक़तन किए थे ये, और ये हकीकत में हुआ था। उनके जो जादू के जितने
اژدہے تھے سب کو نگل گیا تھا وہ بڑا اژدہا، پھر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لیے تو عصا بن گیا۔ تو جادوگر کیا کرتے ہیں، آنکھوں پہ جادو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، خیال سے یہ چیز، کوئی جو چیز نہیں ہوتی اس کو ثابت کرا دیتے، آپ کو ذہنی طور پہ وہ اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں آپ کو دکھا سکیں اور آپ اس پر یقین کر لیں۔ تو یہ جادو کا کھیل ہوگا اس کا، دجال کا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ دجال تو مدینہ منورہ میں نہیں آئے گا، لیکن زلزلہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ نکل کے بھاگ جائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مدینہ منورہ کی طرف کھنچ کے آئیں گے۔ سب سے زیادہ اچھی زمین، سب سے پیاری زمین، پرسکون زمین مدینہ منورہ ہوگی اور ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ آئیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو دل سے ایمان نہیں رکھنے والے ہیں، ابھی بھی اب مدینہ منورہ میں ہے ایسے لوگ جو ہندو ہو گئے، ہندوازم کو ماننے والے، پورے نام مسلمان ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، پورے سعودی عرب میں تو الگ الگ جگہوں پہ ہے، مگر خود مدینہ منورہ حیران ہو گئی جب میرے کو بالمشافہہ معلوم ہوا، تو ایسے لوگ اب موجود ہیں۔ تو ابھی تک تو بچ کے نکل لے رہی، لیکن جب زلزلہ آئے گا باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ مدینہ منورہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خباثت کو، گندگی کو دور کرتا ہے، جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے، لوہے کو پاک کرتی ہے، اسی طرح یہ خراب لوگوں کو نکال کے مدینہ باہر پھینک دیتا ہے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، یہودی جو ہیں وہ دجال کا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے کیونکہ ان کو ان احادیث کا علم ہے، ان کو قرآن کا بھی علم ہے، ایمان نہیں ہے علم ہے، دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ان کو یہ چیزوں کا علم ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ دجال آئیں گا تو مسلمانوں کے مطلب خلاف پڑ جائیں گی بات، لہٰذا وہ دجال کا ساتھ دینے والے ہیں، پوری یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی۔ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، اور کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ اب کافر کو جب وہ نہیں دکھ رہا تو انہیں تو اس کو خدا سمجھ رہا، اس کے ساتھ ہو جا رہا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، ٹائم بھی بتا دیا گیا، بالکل اقامت ہو چکی ہوگی، یعنی فجر کی نماز اب ٹھہرنے والی ہے۔ حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے، وہ اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا، اور آدمی اپنا صدقہ لے کر گھومے گا کہ کسی کو میں صدقہ دے دوں تو کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نیز اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا۔ وَلِتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبِلَهُ أَحَدٌ۔ لوگوں کے دلوں میں بغض اور عداوت، حسد وغیرہ نہ ہوگا، سب کے پاس مال ہوگا، کوئی مال دینا چاہے گا تو دوسرا اس کو لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ صلیب تو آپ لوگ سمجھتے، عیسائیوں کا جو نشان ہے، جس سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات سے بالکل یہ واضح فرما دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو صلیب پر چڑھایا نہ تو قتل کیا، وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبیہ لہم، بلکہ انہیں یہ شبہ ہو گیا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دکھنے والا شخص تھا جس کو وہ صلیب پہ چڑھائے، اور ان کو یہ مغالطہ ہو گیا حضرت عیسیٰ
ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو بھی قتل کریں گے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے. یہ سب برکتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے ہوں گی. 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی. بعد وفات روزے انور میں دفن ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں حضور کے بعد آپ کے قدموں کے پاس تھوڑا سا بازو کی جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مزار ہے. پھر اس کے بازو تھوڑا سا نیچے کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مزار ہے. ایک جگہ مشرقی سے خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، وہاں پہ آپ کی تدفین ہوگی علیہ السلام. حضرت امام مہدی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا، اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی. اہل ایمان جتنے بھی ہیں سب کے سب مدینہ منورہ میں ہوں. رمضان شریف کا مہینہ ہوگا. ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے. ابدال یعنی ایسے لوگ ہیں یہ جو اولیاء اللہ میں بھی بڑے درجے کے ہیں، اعلیٰ درجے کے ولی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ ابدال ہوتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے. حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے. اولیاء انہیں پہچانیں گے، لوگ سمجھ لیں گے جو اللہ والے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا حضرت مہدی ہے. ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے. دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا. آواز یہ آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، مہدی خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو. تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے. وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے. بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں. یہ بھی ایک واقعہ ہو. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.